جو ہو رہا ہے وہ ملک کو آگ لگانے کے لیے، دستور کو آگ لگانے کے لیے ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسے قبول نہیں کرے گی۔ اگر جمعیت علماء نے اس بدترین حکومت جو یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا، جمعیت علماء نے کبھی اس کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس کے بعد ہم اس کے سامنے سر جھکائیں گے۔ میوات کے اندر لوگ لٹ گئے، پس گئے، ان کو جمع کیا، ہم نے ان سب کو 1-1 لاکھ یا 2-2 لاکھ روپئے دیے جا کر کے، مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے۔ ہم پہنچ گئے، اپنے لیے نہیں، ان غریبوں کے لیے پہنچے جو 47 لاکھ تھے۔ آپ نہیں جانتے اس کے اندر 24 لاکھ ہندو عورتیں تھیں۔ فرقہ پرست، اور میں کہتا ہوں ببانگ دور کہتا ہوں کہ آسام کے چیف منسٹر کا کردار بدبودار کردار ہے، خراب کردار ہے، مسلمان کو دفن کرنے کا کردار ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم آسام میں مسلمانوں کو چین کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ دیکھیں کب تک چلتے ہیں۔ اگر جمعیت علماء زندہ ہے اور اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں، ہم زندہ ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، آج ہی کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند کی ایک تاریخ ہے، اور ایسی تاریخ ہے اپنے اس ملک کے لیے جو کسی دوسری ہندو مسلم پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے، اگر آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں 150 سالہ قربانیاں ہیں۔ کوئی اس ملک کے اندر ہندو مسلم ایسی پارٹی نہیں ہے جس کی تاریخ ایسی قربانیوں کی تاریخ ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے 1803 میں آواز بلند کی تھی کہ ہمارا ملک غلام ہو گیا، اس غلام ملک کو آزاد کرانا اس ملک میں بسنے والے ہر مسلمان اور ہر شخص کا فرض ہے۔ کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو انگریز کی طاقت کے سامنے آزادی ملک کا نعرہ بلند کر سکتا۔ ایک مسلمان عالم دین نے اسی دلی کے اندر اس نعرے کو بلند کیا، اس کی جائیداد قلق کر لی گئی، اس کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا، اس کو دلی بدر کر دیا گیا۔ لیکن یہ مسلمان ایسے نہیں تھے جو کسی ملک کے پیسے یا اس کی سطوت اور اس کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیتے۔ جو انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا تھا پتھر کی چٹان کی طرح، اسی طرح اس موقف کے اوپر کھڑے رہے۔ ہمارا آج کا یہ کنونشن سیکولر دستور کی حفاظت کے لیے ہے۔ کہاں ہے جی؟ کیا کر رہے ہو؟ اس ملک کو، ملک میں رہنے والوں کے لیے جہنم بنا رہے ہو۔ جمعیت علماء اس کو قبول نہیں کرتی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں اس بات کو، کسی کی زبان اٹھتی ہو یا نہ اٹھتی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ ملک کو آگ لگانے کے لیے، دستور کو آگ لگانے کے لیے ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسے قبول نہیں کرے گی۔ اگر جمعیت علماء نے اس بدترین حکومت جو یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا،
جمعیت علماء نے کبھی اس کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس کے بعد ہم اس کے سامنے سر جھکائیں گے۔ ہمارا سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ میرے بھائی، آپ ایک اس کو لیتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر جہاں ہے وہاں اسی طریقے سے اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے۔ اوقاف محفوظ ہیں، یہ آپ کے سامنے حضرت مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر کی ہے، اوقاف کو ہڑپنا چاہتے ہیں۔ ہماری مسجدیں اسی دلی کے اندر 400 500 سال کی مسجدیں ہیں، جس میں جمعیت علماء کا دفتر بنا ہوا ہے، عبد النبی اکبر کے زمانے کی مسجد ہے۔ اور کتنی مسجدیں جن کے پاس اوقاف اللہ اکبر لاکھوں کروڑ کے اوقاف ہیں۔ جونپور میں جا کر کے دیکھو کیسی مسجدیں ہیں، دلی کے قرب و جوار میں دیکھو کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں۔ ہندوستان کا وہ طبقہ جو ان مساجد کے اوقاف کو حرب کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے اگر کسی وقف زمین یا مسجد یا کسی بھی چیز کے کاغذات وقف کے نہیں آئے اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ کون 500 سال پرانے کاغذات لا کر کے پیش کر دے گا؟ قانون یہ تھا کہ جو مسجد بنی ہے، جو وقف پر بنتی ہے، وہ وقف ہے۔ آپ کو کیا درد ہے کہ آپ اس اوقاف کو وقف ختم کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو خراب کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو حرام کرنا چاہتے ہو۔ ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اوقاف ہمارے آباء و اجداد کے کیے ہوئے ہیں، اوقاف اللہ کی ملکیت میں دیے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ ان کی حفاظت کیجیے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر ہندو گوجر ہے مسلمان بھی گوجر ہے، اگر ہندو جاٹ ہے مسلمان بھی جاٹ ہے، اگر ہندو راجپوت ہے مسلمان بھی راجپوت ہے۔ جاؤ دیکھو کشمیر کے اندر اگر ہندو برہمن ہے مسلمان بھی برہمن ہے۔ ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ کسی کو اچھا لگا یہ مذہب وہ اس مذہب میں چلا گیا، کسی کو یہ مذہب اچھا لگا وہ اس مذہب میں چلا گیا۔ کیا مذہب کی بنیاد پر اس ملک کے اندر آپ ہمیں جینے کا حق نہیں دیں گے؟ ہم اپنے جینے کا حق لیں گے۔ آپ نے جس سیاست کو اختیار کیا، آپ 2 الیکشن پہلے دیکھیے کس قوت کے ساتھ بی جے پی آئی تھی۔ آپ نے جس پالیسی کو اختیار کیا، سیکولرزم کو آگ لگانی چاہیے، اس کا نتیجہ اس الیکشن میں کیا ہوا؟ بی جے پی ہار گئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر چندرا بابو نائیڈو کی بیساکھی نہ ہوتی اور ادھر نتیش کمار کی بیساکھی نہ ہوتی تو بی جے پی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی۔ کیوں ہوا؟ وہ جو 14 سال پہلے اتنی قوت کے ساتھ آئی تھی کہ لگتا تھا کسی دوسری جماعت کا چراغ ہی نہیں جل رہا ہے، وہ چراغ آج بجھ کیسے گیا؟ اس پالیسی کی وجہ سے۔ ملک کی پالیسی اگر بھائی بھائی کی ہوگی ملک زندہ رہے گا۔ ایک باپ کی اولاد 5 4 3 اگر پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے وہ گھر آباد رہے گا، اگر دشمنی ہوگی سب برباد ہو جائیں گے۔ ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہیں۔ آپ اس پالیسی کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ ہم اسی طرح چلتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا یہی کردار ہے
جمعیت علماء ہند آج بھی یہی کرتی ہے۔ میں نے ابھی چند مہینے ہوئے میوات کے اندر لوگ لٹ گئے، پس گئے، ان کو جمع کیا، ہم نے ان سب کو 1-1 لاکھ یا 2-2 لاکھ روپئے دیے جا کر کے، مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے، ہم نے ان کو دیا، وہ خوش ہو گئے۔ ہم ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ روپئے دیتے ہیں بچوں کو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، اونچی تعلیم کے لیے۔ Law of attraction, visualization, affirmation, manifestation یہ سب کمال کی چیزیں ہیں، لیکن یہ تب کام کریں گے جب آپ ان سب کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس کے اندر مسلمان بچے بھی ہوتے ہیں، ہندو بچے بھی ہوتے ہیں۔ جمعیت علماء ہر ایک کی مدد کرتی ہے، پڑھیں، ملک کے لیے کام کریں۔ میں جا رہا تھا ایک مرتبہ بنگلور سے سوار ہوا، مجھے جانا تھا سوئٹزرلینڈ، ایک میٹنگ تھی وہاں سعودی عرب کی، سوئٹزرلینڈ کے اندر۔ میں جب گیا جہاز کے اندر، صبح ہوئی تو میں نے چائے وائے کی، میرے پاس جو پائلٹ تھا چلانے والا وہ آیا، میرا شکریہ ادا کرنے لگا، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ۔ میں نے سوچا کیا بات ہے، کیا آپ کیوں؟ کہنے لگے کہ مجھے اس جگہ تک پہنچنے میں جمعیت علماء اگر مدد نہ کرتی میں نے کچھ کر سکتا تھا۔ مجھے حیرت ہو گئی کہ کیا بات ہے یہ، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں۔ کیرلا کے اندر سیلاب آیا، لوگ لٹ گئے، مر گئے، ہم نے مکانات کی مرمت کی، ہم نے مکانات کو اثر نو بنوایا بھی، میں نے چابیاں بھی دی، اور تمام میڈیا نے اس کو دکھلایا۔ ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ہندو عورتیں بھی تھیں جن کے ہاتھ میں نے چابی دی ہے۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے۔ ہمارے بزرگوں نے متحدہ قومیت کتابیں شائع کی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی قوم مذہب کی بنیاد پر نہیں بٹے گی، جو ہندوستان میں رہتا ہے ان سب کی ایک ہی قوم ہے، مذہب کی بنیاد پر قومیں تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا کردار ہے، ہم اس کردار پر زندہ ہیں اور اسی پر چلتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ ملک کے اندر جو پالیسی چل رہی ہے کہ ان کو مار دو، ان کو گرا دو، ان کو، آسام کے اندر یہ پالیسی آج سے نہیں سن 12 سے چل رہی ہے۔ جمعیت علماء تنہا جماعت ہے ملک کے اندر جو آسامیوں کے مسائل کو جانتی ہے۔ یہاں سے رہنے والے، ان کی زبان اور ہے، ان کا کلچر اور ہے، بہت دور ہے، دنیا کے آخر میں رہتے ہیں، کون جانتا ہے ان کے مسائل کو؟ تنہا جمعیت علماء ہے جو ان کے مسائل سے دلچسپی لیتی ہے، گھستی ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا، اس سے پہلے ایک اور مسئلہ تھا، کہا گیا کہ پنچایت اگر کسی کو آسام میں یہ سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ یہ ہندوستانی ہے تو وہ سرٹیفکیٹ نامقبول ہوگا۔ 47 لاکھ آدمی اس سے متاثر ہے۔ جو پھر کپرست پارٹی تھی وہ کہتی تھی کہ پنچایت کے سرٹیفکیٹ کو قبول نہ کیا جائے۔ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا تو 47 عورتیں، 47 لاکھ اپنے بچوں کے ساتھ ملک کے اندر بھیک مانگنے والوں کی زندگی بسر کرتے۔ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ملک میں بسنے والے ان غریب اور لاچار لوگوں کی پناہ گاہ جن کے سامنے ملک میں کوئی راستہ نہیں بچتا، تو وہ کورٹ میں پہنچتے ہیں کہ ہماری مدد کرو۔ ہم پہنچ گئے، اپنے لیے نہیں، ان غریبوں کے لیے پہنچے جو 47 لاکھ تھے۔ آپ نہیں جانتے اس کے اندر 24 لاکھ ہندو عورتیں تھیں۔
سمجھے اور جمعیت علماء گئی. میں بہت پریشان تھا کہ الہ العالمین کوئی مدد کرنے والا علاوہ تیرے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. میں اللہ کا فضل کرتا ہوں کہ جو کورٹ اور وہیں کا وکیل چیف جسٹس تھا آسامی کا تھا. مجھے خطرہ تھا کہیں یہ آسامیوں کے ساتھ نہ چلا جائے, گورنمنٹ کے ساتھ نہ چلا جائے. اللہ کی قدرت ہے کہ فیصلہ یہ آیا کہ وہ سرٹیفکیٹ جو پنچایت نے دیا قبول کیا جائے گا. میں نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ملی جتنا آج اس فیصلے سے خوشی ہوئی ہے. کیوں؟ صرف مسلمان کے لیے نہیں, کہ ہمارا کردار ہے جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے, جو جمعیت علماء کی اساس ہے, جو ان کا کردار تھا, ہم نے اس کی سراہنا کی. اس کے بعد دوسرا مسئلہ آ گیا. دیکھیے سمجھیے مسئلے کو, سارے ہندوستان کے اندر قانون یہ ہے کہ جو سب سے پہلی مردم شماری سن 47 میں ملک آزاد ہوا, سن 51 کے اندر پہلی مردم شماری ہے. جس کا نام اس مردم شماری میں ہے وہ ہندوستان ہے. جس کا نام اس مردم شماری میں نہیں ہے, اگر دوسری مردم شماری میں وہ کہیں سے آ کر بسا اور اپنا نام لایا, وہ ہندوستانی نہیں. اچھا, پاکستان ایک مغربی پاکستان تھا, ایک مشرقی پاکستان تھا. اندرا جی نے اپنے زمانے کے اندر تمام جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے مغربی پاکستان کو الگ, مشرقی پاکستان کو الگ کیا. جنگ ہوئی, مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا اور بنگلہ دیش بن گیا. اس وقت بہت بڑی بمباری ہوئی دونوں ملکوں کے اندر, ادھر کے لوگ ادھر, ادھر کے لوگ ادھر. سب لوگ بیٹھے, جاجو بیٹھے, بی جے پی بیٹھی, جو وہاں کی پارٹیاں تھیں صوبائی وہ بیٹھی, اور سب نے بیٹھ کر طے کیا کہ آسام کے اندر ہندوستانی ہونے کی دلیل سن 71 کی مردم شماری ہوگی. سارے ملک سے الگ, سارے ملک میں مردم شماری میں ہندوستانی ہونے کے لیے 51 کی ہے, مگر سب پارٹیوں کے دستخط ہیں اس کے اوپر. آسام کے اندر 51 نہیں 71 ہوگی. اب آپ دیکھیے, جو فرقہ پرست, اور میں کہتا ہوں ببانگ دور کہتا ہوں کہ آسام کے چیف منسٹر کا کردار بدبودار کردار ہے, خراب کردار ہے, مسلمان کو دفن کرنے کا کردار ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آسام کے سوا آسام کے اندر مردم شماری 71 نہیں, جیسے سارے ہندوستان میں 51 ہے, اسی طرح آسام کے اندر بھی 51 ہوگی. آپ سمجھتے ہیں اس کا اثر؟ آج اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر 71 ٹوٹ جائے اور 51 پر آ جائے تو آسام کے اندر 1.5 کروڑ بچے اور بڑے سب ہندوستان سے باہر ہو جائیں. کہاں جائیں گے؟ صرف مسلمان کی مخالفت. کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے بغیر مسلمان کی بربادی کے. کوئی نہیں تھا, تنہا جمعیت علماء تھی. اس کے اندر بڑا کردار ہے مولانا مشتاق انور کا, جو جمعیت علماء آسام کے صدر ہیں. وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور 12 سال سے زیادہ مقدمہ لڑا. کروڑوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا گیا. خدا کی قدرت ہے, آج آیا تو یہ طے کر دیا گیا
کہ 51 نہیں، آسام میں 71 ہی بنیاد بنے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے آسام کی 80 لاکھ کی آبادی کو زندہ کر دیا جو موت کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ لوگوں کا یہ قول مجھ تک پہنچا ہے کہ انہوں نے آسام کے چیف منسٹر سے یہ بات کہی کہ اب کیا ہوگا، کہنا ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم آسام میں مسلمانوں کو چین کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ دیکھیں کب تک چلتے ہیں۔ اگر جمعیت علماء زندہ ہے اور اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں، ہم زندہ ہیں۔ میرے بھائی، یہ جمعیت علماء کا کردار ہے، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اتنے موٹے آدمی کی آواز نکلتی نہیں ہے۔ میرے بھائی، ہمارا یہی کردار ہے۔ ہم ان مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں جو مسلمان مصیبت کا شکار ہیں۔ یہ فرقہ پرست ذہن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود تھا، آج یہ زیادہ ہے، پہلے اتنا نہیں تھا۔ ہر جگہ مسلمان کے لیے، جوانوں کے لیے مصیبت کا شکار ہے۔ خاص طور پر ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تم ان کے مقدمات کو کیوں لڑتے ہو؟ کہتے ہیں تم دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے جمعیت علماء۔ یعنی ان کا مفروضہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں پر الزام لگا ہے دہشت گردی کا، وہ سب کے سب حقیقت دہشت گرد ہیں، اور جمعیت علماء ان دہشت گردوں کی، ملک ویرودھیوں کی جمعیت علماء مدد کرتی ہے۔ مجھ سے بھی یہ بات کہی، میں نے کہا کہ تم میں کوئی مائی کا لال ہے تو کھڑا ہو کے بتائے۔ جمعیت علماء لوور کورٹ نے پھانسی کی سزا دے دی، گجرات کے اندر ہائی کورٹ میں پہنچے، انہوں نے پھانسی کی سزا دے دی۔ ہم اس کیس کو لے کر، اس کے اندر ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سپریم کورٹ میں آئے۔ سپریم کورٹ میں ہم نے مقدمہ لڑا اور سپریم کورٹ نے انہیں سب کو باعزت بری کر دیا۔